مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے تقریباً 22 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22ویں پارے کے اخیر سے سورہ یاسین شریف کی شروعات ہوتی ہے، بس وہ 1.5 صفحہ باقی رہ گیا۔ انشاءاللہ العزیز یاسین مبارک کل مکمل تلاوت کی جائے گی۔ آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں 2 دن تک آپ کے ہاں غیر حاضر تھا، اور اس درمیان 17 رمضان المبارک گزری، جس میں اسلام کی ایک عظیم تاریخ وابستہ ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان اس کا ایک نام ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا دن، جس دن اسلام کی ایک عظیم جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ مجھے احباب سے یہ گزارش ہوئی، یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ آج اصحاب بدر کے متعلق پھر سے میں یہاں پر ذکر کروں اور ان کے ناموں کی انشاءاللہ آج تلاوت بھی کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ عظیم تاریخوں کو منتقل کرتے رہیں۔ کربلا تو ہر سال سنتے ہیں، لیکن پھر کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار سننے سے جذبہ جوان رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جذبوں کو جوان رکھنے اور حوصلوں کو بلند رکھنے والی یہ دوائیاں ہیں۔ جنگ بدر جس کو 14 صدیاں گزر گئے لیکن ظالم کفار آج بھی بھول نہیں سکے۔ جنگ بدر کا ایک رخ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سب چڑھ چڑھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، یہ دشمنان اسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس پر کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ درد مرنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ مرے زیادہ تھے، اس میں 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ پوری جنگ بدر میں ان کفار کو صرف یہی دکھتا ہے کہ 70 لوگوں کو مارا اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا۔ پوری جنگ بدر میں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انصاف کی عینک رکھنے والا غور سے ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفنسیو رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں
کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے. جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو. انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑ بھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی. لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے. جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی. میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا. آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی. 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد. ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی. آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے. تاریخ آج محفوظ ہے لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا. یہ کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے. مجھے بتاؤ رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا. حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا. حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت خباب ابن الارد، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ، ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے. ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا. حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں، اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کے کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک. ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے. 3 سال گزرے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا. وہ آ کر کے، کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ، انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہے، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے. یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر. مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو. یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے، آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں، ہاں، کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، مائیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ناٹک ہے، کوئی چیز نہیں. کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر، جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی، دونوں حضور کے داماد بھی، حضور کی بیٹی بھی ہیں، یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ، حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں، ایتھوپیا. عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا، بات ہو گئی نا. میں آپ کو بتا دوں
کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے اور نہ کبھی یہ سکون، ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی۔ جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ، یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ۔ مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے، نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں۔ نہیں، اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ 10 لوگ، 15 لوگ، 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے، رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے، اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے، مارتے تھے۔ کہاں پر؟ مدینے میں جا کر۔ جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا۔ اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں۔ 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ میں اس کو اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو، یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی۔ اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں۔ یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی، یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب۔ میرے عزیزوں، آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ، ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو۔ پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا، انکاؤنٹر کر دیں ان کا۔ کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے، صحابہ کو مار رہے تھے، حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں، اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے، جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں، بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے، بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے، جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی۔ لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا۔ اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی؟ مسئلہ یہ تھا، 2 ہجری تھی، مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ اچھا، اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، راستہ ایک شاہراہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہائی وے، سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا، وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے، وہ اسی راستے سے جاتے، مدینے کے پاس سے قریب سے گزرتا۔ قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے، معاہدہ نہ ہو جائے، ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے، ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کریں۔ یہی معاملہ تھا۔ حاج جو ہے دنیا کو میں بتاؤں، یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے بتاؤ، جس ملک سے تمہاری دشمنی ہو جائے کیا وہ اپنا فلائی زون تمہیں یوز کرنے دے گا؟ تمہارا پلین بھی اڑ کے جا سکے گا اس ملک کے اوپر سے؟
सऊदी ने तो अभी अभी बैन कर रखा था कतर को, उसका ना प्लेन उतरता ना ही हवाई स्पेस इस्तेमाल कर सकता था। कतर जो है कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी आपसी दुश्मनी में जब ये रास्ते बंद कर सकते हैं, आपसी दुश्मनी थी, ये कौन सी इस्लाम और कुफ्र की दुश्मनी। इसी तरह से ईरान पर जो पाबंदियां हैं, ईरान का एक जहाज़ जिससे उसके सिफारती ताल्लुकात नहीं, क्या वो इजराइल के ऊपर से उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। रास्ते तो आज भी इन लोगों ने बंद कर रखे हैं, एक दूसरे की तिजारत के, ट्रेडिंग पाबंदियां आज भी चलती हैं। 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनका रास्ता रोकने की बात की, तो आज ये पूरी दुनिया के जो मॉडर्न अपने आप को कहते हैं और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड समझते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है कि ये कैसा रास्ता रोकने वाला क्या सिस्टम था। रास्ता रोकने वाला वही सिस्टम था जो आज तुम्हारा बाप रोकता है, अमेरिका। जिस तरह से लोगों के ऊपर तिजारत की पाबंदियां लगाता है, जिस तरह से हाई ड्यूटी कस्टम लगा करके लोगों की इकोनॉमिक को गिराता है, ये तो वही सिस्टम है ना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया था। सहाबा इकराम को मदीने से कहा कि देखो, अगर इनका काफिला तिजारत का शाम जा रहा है तो हम जाएंगे, रास्ता रोकेंगे। हुजूर अपने सहाबा को लेकर निकल पड़े। ये 17 रमज़ान जंगे बदर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की 6 महीने पहले हुजूर गए, चंद महीने पहले या चंद दिन पहले, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। तो अबू सुफियान काफिला तिजारत का जो लेकर जा रहा था, वो सिपहसालार या अमीर काफिला था। उसको खबर हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मेरा रास्ता रोकने आए हैं, तो रास्ता काट लिया और मुल्क शाम दूसरे रास्ते से पहुंच गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला। हुजूर वापस मदीने आ गए। कई दिन गुजरे, मुल्क शाम में उसने तिजारत की, खूब नफ़ा कमाया और वापस मक्का तो जाना था। तो मक्का जब जाने लगा तो फिर मेरे आका को खबर आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से कहा कि चलो फिर से उसका रास्ता रोकते हैं। फिर गए, लेकिन इस बार अबू सुफियान फिर खबर पा करके दूसरे रास्ते से चला गया मक्का। लेकिन मक्का पहले ही अबू सुफियान ने कासिद भेज दिया था, कहा था कि मोहम्मद और उनके साथी तुम्हारी तिजारत को लूट लेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, काफिला तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तुम हमारी मदद के लिए आओ। ये कासिद मक्का जैसे ही पहुंचा, वहाँ खलबली मच गई। सब जमा हो गए जितने ख़ानदान थे कि हमारा भी माल है, हमारा भी माल है। और अबू जहल तो भड़का रहा था, खूब भड़का रहा था, सबको जमा कर लिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो मक्का वालों के निकलने से पहले पहले अबू सुफियान अपनी तिजारत का काफिला सही सलामत मक्का लेकर पहुंच गए। बात ख़त्म हो गई, तिजारत का काफिला आ गया। जो समझ बूझ वाले थे उन्होंने खैर मनाई, कहा कि चलो हमारा माल पहुंच गया, अब ज़रूरत नहीं जाने की। लेकिन अबू जहल किसी बात पर खामोश नहीं था। कहा कि नहीं, हम मोहम्मद और उनके साथियों को मज़ा चखाएंगे कि उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों की। अगर आज हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे हमारी तिजारत के लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। और उसके बाद सबको भड़काता रहा। कितने बहुत सारे छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी अबू जहल के बहकावे में जितने आए वो 1000 की तादाद में थे। और वो लोग पूरे हथियार से लेस होकर साजो सामान सब लेकर के निकल पड़े मदीने आने के लिए, कि मदीने जा कर के इनका सब ईंट से ईंट बजा करके आएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में नहीं थे, 2 बार गए और वापस आए, काफिला रोकने के लिए वापस आए। लेकिन जैसी हुजूर को ये खबर हो गई कि वो लोग मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं, असल वजह सुन लीजिए बदर की असल वजह। जब वो लोग 1000 की तादाद में मक्का से निकल चुके थे और मेरे आका को ये खबर मिल गई, मुखबिर ने आकर बताया कि जंग की तैयारी से मदीने के ऊपर हमला आवर होने के लिए निकले हैं मक्का के लोग। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनको मदीने पहुंचने मत देना, अगर मदीने आ गए तो मदीने को तोड़ फोड़ करेंगे, शहर में दाखिल होंगे, जंग होगी तो कुछ ना कुछ घर टूटेंगे, किसी की आबादी उजड़ेगी, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लिहाजा हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस इरादे से अपने सहाबा समेत बाहर निकले। उसमें तादाद मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 313, 314, 315, 319 और एक में 360 असहाबे बदर की तादाद पे
الگ الگ روایات ہیں. 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے, اور 360 کی بھی روایت ہے, 360 لوگ بھی تھے. بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا, اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا. اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا حیدر کرار, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, دیگر اصحاب. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی, مدینے میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو, تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا, تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے, لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے, کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا. خیر, جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے, اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر. بدر ایک علاقے کا نام ہے, وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے. میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جنگ کا پس منظر تھا. حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے, کہ مکہ والے نکل چکے تھے. اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا, وہاں کنواں تھا, پانی تھا, اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا. صحابہ وہاں پر اتر پڑے, سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا. اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی, بالو کی زمین, پاؤں دھس جایا کرتے تھے. اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی, مٹی کی زمین تھی, اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے. یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی. اچھا, یہ بات بھی میں بتا دوں, کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے, یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں. کون سوار ہوا ہوگا, کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد. اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں, اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں. ان حالات میں تو وہ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے, اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے, اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس, تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا, آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا, اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں, ہمارا گیا ہے مکہ میں, ہمارے مال لوٹے, ہماری جائیدادیں لوٹیں. انصار مدینے میں رہتے ہیں, مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں, ان کا کیا گیا ہے, یہ مہاجرین کی جنگ ہے. انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں, وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی, 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا. سب بیٹھے ہوئے تھے, مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں.
سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد بن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں، اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔ اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا، جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں، سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا، کوئی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے۔ اب سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو، حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا، ابتحالات کو عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ
اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا۔ اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا۔ اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا۔ جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے۔ ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائی۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی، حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا۔ تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے۔ صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں۔ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی وہاں سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 23 سال کی عمر یا 25 سال کے
اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی یعنی 20-22 سال کی عمر, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے. پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر. یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا. فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی, دہشت طاری ہو گئی. صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا, یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر, کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی, لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن. اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, کر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا. یہ لڑائی چلتی رہی شام تک, شام ہونے نہ پائی. دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک کے بعد دیگرے, اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی. لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے, بڑے حوصلوں سے آئے تھے. جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے. کوئی کسی کا غلام تھا, کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا, لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے, اجنبی لوگ آ رہے تھے, اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا. یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے. اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے. آپ کو پتہ ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا, جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا. انہوں نے ایک چیخ ماری تھی, چنگھاڑ, اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے. تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے, صرف آواز لگاتے, کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں, یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے. لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا, لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے. یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے, یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے. کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے, عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے. ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے, لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں, لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے. یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا. اب یہ جنگ ہوتی رہی, اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے, سب تلواروں سے نہیں. کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے اور لکڑیوں سے کئی کو مار کے گرایا, اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے. اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے, بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے. جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر. ابو جہل مر گیا, حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا, اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر, یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے. بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا. اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں. حضور ملاحظہ فرما رہے تھے جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا, حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو. امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا, تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا, وہ زخمی ہو کر گرا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. وہ صحابی ہٹ گئے. حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ. بلال کہاں ہے؟ بلال آئے, کہا اے بلال آؤ, جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ. کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا, لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر
गर्म धूप में उनको ऐसे ही रख देता था, बगैर खाना पानी दिए। शाम तक उनको खोला जाता तो उनका जिस्म पूरा अधमरा हो जाता था। उनकी पीठ ऐसी गल गई थी अंगारों में सुलाने की वजह से कि रीढ़ की हड्डी दिखती थी। यह हज़रत बिलाल के साथ किया था। हज़रत बिलाल हबशी ने मार कर उसको ख़त्म किया। अदुवुल्लाह। और हज़रत बिलाल मारते वक्त क्या कह रहे थे ये भी सुनिए, ये सहाबा का जज्बा है। कहते हैं उसको कत्ल किया और यूं कहा, अंत अदुवुल्लाहि व अदुव्वु रसूलिना, मैंने तुझे मार दिया है इसलिए कि तू अल्लाह का और मेरे हबीब का दुश्मन था। ये नहीं कि मुझे तड़पाता था, ये नहीं कि तूने मुझे बहुत मारा है अब चख ले मज़ा। हज़रत बिलाल ये कहते हैं तू अल्लाह का दुश्मन था और मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन था, मैंने तुझे ख़त्म किया। ये बद्र की वादी में हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दो छोटे बच्चों पर जिहाद तो है नहीं, लेकिन ये ज़िद करके इसरार करके हुज़ूर के पास आए थे। कहा हमें इजाज़त दे दें। मेरे आका ने इनको इजाज़त दी तो ये जंग में शरीक हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं सब बड़े बड़े सहाबा, जंग के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, अपना डिफेंस करना ज़रूरी होता है, कहाँ से तीर आए कहाँ से तलवार आए। लेकिन ये दो बच्चे इस तरह से मैदान में हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं चाचा हमें एक बात बताइए, अबू जहल किसका नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं हंस पड़ा। इनकी उम्र 13 साल के आसपास की थी। कहते ये क्या करोगे तुम? वो सरदार कुरैश है, पहलवान है मक्का का। उन बच्चों ने कहा हमने देखा तो नहीं मगर सुना है उस खबीस के बारे में कि वो हमारे आका को गालियां देता है, वो हमारे नबी को गालियां देता है। ये असल मुहाफिज़ीन मुस्तफ़ा थे, मुहाफिज़ीन नामों से रिसालत थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए मेरे अजीज़ों ये बच्चे खेलने के लिए ज़िद नहीं कर रहे थे, जान हथेली पर लाने के लिए ज़िद कर रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अभी बातचीत कर ही रहा था कि अबू जहल सामने घोड़े पर बैठा जा रहा था। मैंने इशारे से बताया वो देखो वही मरदूद है जो घोड़े पर जा रहा है। ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट गए उसकी तरफ और भागते हुए उसकी तरफ गए। अबू जहल को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके मुकाबिल में कभी कोई बच्चा आ सकता है। गुरूर और तकब्बुर में हमेशा वो सोचता था बड़े बड़ों से ही लड़ना है हमको। और देखा तो छोटे बच्चे आए, एक बच्चे ने घोड़े की टांग पर तलवार मारी, अबू जहल नीचे गिर गया, घोड़ा भी गिरा वो भी गिरा और जैसे ही गिरा दोनों उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए, सीने पर चढ़कर बैठ गए और गर्दन पर तलवार रखी। तो जानते हैं जालिम ये ज़माने भर का बड़ा गुस्ताख और गुस्ताखों का बाप क्या कहता था, अरबी में शेर कह रहा है उस वक्त, कहता है मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे मुकाबिल का आया नहीं। उसको अफसोस ये है कि मुझे कोई पहलवान ने मारा नहीं, मुझे छोटे बच्चे मार रहे हैं। और बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी ये ख्वाहिश थी, कहा काटना है तो गर्दन थोड़ा नीचे से काटो, क्योंकि सब कटे हुए गर्दनें रखी जाएं तो मेरी गर्दन थोड़ी ऊंची दिखे। गुरूर और नखवत कभी नहीं जाता, घमंड और तकब्बुर कभी नहीं जाता। इन बच्चों ने ख़त्म तो कर दिया अबू जहल को। और मशहूर है, क्या ही बेहतरीन कहा, हम जैसे लाखों करोड़ों की जवानियाँ उन बच्चों के कदमों पर कुर्बान। हम उनके नाखूनों तक भी नहीं पहुँच सकते जिन्होंने दिफा किया है, डिफेंस किया है मेरे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का। औरों ने काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो पूरे कुफ्र को मारा है। औरों ने जाहिलों को मारा तो इन्होंने अबू जहल को मारा है, जहालत के बाप को मारा है। उसी जंग में शहजादे हज़रत मुआज़ का मोंढा किसी काफिर ने मार करके ख़त्म कर दिया, तलवार से कंधे को मार दिया, लेकिन जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। उस बच्चे ने दूसरे हाथ में तलवार ली और लड़ना शुरू किया और अपने हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया। ये ज़्यादा देर तक नहीं, ये दोनों शहजादे लड़ते रहे मैदान बद्र में। शाम से पहले पहले दोनों बच्चे भी शहीद हुए। हज़रत मुआज़ भी शहीदों में हैं, हज़रत मुअव्विज़ भी शहीदों में हैं। किस बाप के ये बेटे थे, किस घर में आंखें खोली थी इन्होंने, जहाँ माँ को कुरान की तिलावत करते सुना, बाप को मेहराब इबादत में देखा और गुट्ठी में इनके पिलाया हुआ था अज़मत मुस्तफ़ा। सबसे पहली चीज़ है मेरे अजीज़ों,
یہ جان دے چکے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے، حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئی، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔ آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے۔ یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا، اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے۔ بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا؟ کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لیے تم لڑتے تھے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کفار کو۔ حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں، چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے، اس کے کان بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، بدر میں مارے گئے ہوئے غلیظ قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہیں سنتے؟ ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے جنگ بدر۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ 313 نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ کہ یہ وہ صحابہ تھے، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان تھا، اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروسے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے آئے تھے، بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول ہمارے ساتھ ہے۔ اے مومنوں، آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا، آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو اور پکار کر کہو ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، کچھ تو مریں گے کچھ تو کٹیں گے، لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا۔ حل الحق یعلو ولا یعلی علیہ، فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی
पकड़ करके रखे, हक को गिरफ्तार करके रखे, लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस्त तो नाबूद नहीं किया जाएगा। क़यामत तक हक को बुलंद होना है। अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें ग़लबा इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए, जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज आए लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या। आओ आज के इस बदर की तारीख के बाद हमारी बुजुर्गों की ये आदत करीमा रही है कि उन्होंने असहाब बदर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नामों की तिलावत को हिर्ज़ जां बना कर रखा है कि बुजुर्गों ने फरमाया ये 313 सहाबा के नामों में इतनी तासीर है कि जो इनके नामों की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। कई हिकायतें हज़रत दवानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दारानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कई हिकायतें नकल फरमाई हैं। फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में कई ऐसे हालात देखने को आए जिन्होंने अस्माए बद्र रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तिलावतें की हैं, वो रास्ते में डाकुओं से महफूज रहे। एक साहब थे, वो तिजारत पर जा रहे थे और बीच रास्ते में समंदर में डाकुओं की कश्तियाँ आईं इसकी तिजारत के काफ़िले को लूटने के लिए, और ये अपनी कश्ती में अस्माए बद्र यानी बदरी सहाबा के नाम अपने पास रखा और तिलावत करता रहा। रात के वक्त कई जगह से डाकुओं ने हमला किया, तो ये अकेला था। कहता है मेरे पीछे से अचानक एक फौज आई और फिर वो अचानक उन डाकुओं से लड़ने लगी। इतना लड़ी कि वो सब डाकुओं को मार कर ख़त्म किया। पूरा पानी खून से लाल लाल था। मैं पढ़ करके देखा कि ये कौन है, मदद के लिए आए हैं। पलट करके मैंने पूछा, आई हुई जमात ने कहा जिनके नामों की तो तिलावत कर रहा है हम वही असहाब बदर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी हैं। अल्लाह ने हमें तसर्रुफ दिया है। मेरे अजीज़ों, आज भी वो सहाबा जो शहीद हैं उनके मुताल्लिक़ कुरान क्या कहता है? मुर्दा मत सोचो, सोचो भी मत, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ने फरमाया वो ज़िंदा हैं जो मैं उसका शाऊर नहीं। आज मैं उनके नामों की तिलावत करता हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, क्या अल्लाह उनसे राज़ी हो, और इस नीयत से कि हमारी जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, अल्लाह ताला सब दूर फरमाए, दफ़ा फरमाए और बीमारियों में अल्लाह हमें शिफा अता फरमाए। इला अशरफिन नबी अकरम मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल किरामिल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मा अला नबी लज़ी तनअल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु इलैका व अस्अलुका या अल्लाह बिनबीना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यिदिना अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु व सय्यिदिना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व सय्यिदिना उस्मान व सय्यिदिना अली व सय्यिदिना तलहा व सय्यिदिना ज़ुबैर व सय्यिदिना अब्दुर्रहमान व सय्यिदिना सअद इब्न अबी वक्कास व सय्यिदिना सईद इब्न ज़ैद व सय्यिदिना अबी उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम वल अख़नस वल अरक़म व अनसत व इयास व उनैस व इयास व अनस व उबय व असअद व औस व बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हुम व बुजैर व बहात वल बराء व बशीर व बिश्र व तमीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व थक़फ़ व थअलबत व थाबित व थाबित व थाबित व थाबित व थाबित व थअलबत व थअलबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व जबर व जाबिर व जुबैर व जाबिर व जब्बार व हमज़त व आतिब वल हुसैन والعارث 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 وعارثة والعارث وعريث
والعباب وعبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم، وبخالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخولي وخواد وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخالد وخليد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربعي ورفاعة ورافع 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 ورفاعة 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 وراشد والربيع ورعيلة وزيد 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 وزياد 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 وزيد وزيد والسائب وسالم وصبرة وسنان وسهيل وسويبت وسعد 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 وسلمة 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 وسالم وسهل 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 وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة 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 وسليم 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 وسنان وسواد وسواد وسدواد وشجاع وشماس وشريك وصفوان وصهيب وصبيع وصيفي والضحاك والضحاك وضمرا وطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم، وبعاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله رضي الله عنهم، وعياض وعثمان وعقبة وعقبة وعكاشة وعامر 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 وعمر 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 وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وعوف وعمير 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 وعمارة وعمارة وعبيد وعبد ربة وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعائذ وعاصم وعصمة وعصيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله 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 والعجلان وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة وعدي وعطية وبغنام والفاكهة وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبذا ومهجع ومالك ومالك ومدلاج ومسعب ومعمر ومرثد والمقداد ومستاح ومسعود ومسعود ومعرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومعتب ومسعود ومعوذ ومعوذ ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجذر ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل ونضر والنعمان 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 ونعيمان ونوفل وبواقد ووهب ووهب ووديعة وودقة وهانئ وهبيل وهلال ويزيد 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 وأبي سنان وأبي مرثد وأبي مخشي وأبي كبشا وأبي سلمة وأبي صبرة وأبي حذيفة وأبي عقيل وأبي الهيثم وأبي مليل وأبي لبابا
وأبي حنة وأبي حبة وأبي ضياح وأبي شيخ وأبي دجانة وأبي طلحة وأبي الأعور وأبي أيوب وأبي حبيب وأبي قيس وأبي خلاد وأبي خارجة وأبي سرمة وأبي خزيمة وأبي قتادة وأبي داود وأبي صليط وأبي حسن وأبي اليسر وأبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين وبسائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة.